إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون السمع. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. محترم بزرگوں، عالمین حضرات، نوجوانان ملت اسلامیہ، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تنِ تنہا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا پالنہار ہے، جس نے ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہمارا ہادی و رہبر بنا کر، اور ہم سب کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص امام الانبیاء سید المرسلین اور تمام رسولوں کے سردار جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں،
جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارا نبی اور ہمارا پیغامبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے ہمیں رشد و ہدایت کی تمام راہیں بتلا دی اور ضلالت و گمراہی کے تمام راستوں سے واقف کرا دیا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد قرآن مجید سے مختلف مقامات سے 2 آیتیں میں نے تلاوت کی اور صحیح مسلم سے کتاب الایمان سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ العزیز انہی نصوص قرآنی آیات اور حدیث رسول کے ارد گرد آج کے خطبے کا موضوع گشت کرے گا اور انہی نصوص کے مطابق باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے کہنے والے کو اور پھر سننے والے کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اس امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور امت اجابت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جنوں انس آئیں گے یا آ چکے ہیں، تمام کے تمام لوگ امت دعوت میں شامل ہیں۔ امت دعوت وہ امت ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بارے میں اور رب العالمین کی وحدانیت و الوہیت کے سلسلے میں بتا دی۔ وہ تمام کے تمام امت دعوت ہے، خواہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، نبوت کو تسلیم کیا یا پھر انکار کیا۔ اس لحاظ سے تمام مسلمان بھی امت دعوت میں شامل ہیں اور غیر مسلم تمام کی تمام شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعثت کے بعد لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، کہ کوئی بھی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی میرے بارے میں سنے، میری رسالت کے بارے میں معلوم ہو، ثم لا یؤمن بی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، تو کہا کہ وہ اہل نار میں سے ہے، جہنم میں سے ہے۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام لوگوں کی نبوت، تمام انبیاء کرام کی رسالت منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص کسی نبی کی پیروی کرتا ہے اور اسی کی رسالت کو مان کر اسی طرح زندگی گزارتا ہے تو یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا تمام لوگ امت دعوت میں شامل ہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، یہ جین ہو، بدھ ہو، جتنے بھی ہیں، جو اپنے آپ کو جس نام سے منسوب کر لیں، جس نام سے نسبت اپنی لگا لیں، لیکن تمام لوگ امت دعوت میں شامل ہیں۔ یہاں تک کہ ابو جہل، ابو لہب، جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اور ایک امت اجابت۔ امت اجابت، آپ نے جب امت دعوت سمجھ لیا تو امت اجابت سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ امت اجابت وہ امت ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں سنا، آپ کی رسالت کو قبول کیا، آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر
آپ کی شریعت کو انہوں نے قبول کیا، وہ امتی اجابت ہے۔ میں نے جو شروع میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ تو اس امت سے وہی امت مراد ہے جو امت اجابت ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول کیا، آپ کو نبی اور رسول مان لیا۔ اب آئیے اگلے اسٹیپ میں جو اصل موضوع ہے۔ خیر امت کے لقب سے ہمیں ملقب کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا تم خیر امت کیوں ہو، بیسٹ ریلیجن کیوں ہو، بیسٹ نیشن کیوں ہو، بہترین اور خیر تمہارے اندر کیوں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں 3 باتوں کا ذکر کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ 3 چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں امت اجابت کے اندر، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اور ہر شخص، اس امت کا ہر شخص بہتر اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور ایمان باللہ پایا جائے، یعنی نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتا ہو، برائی سے، غلط کاموں سے منع کرتا ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ ہر وہ شخص جو ایسا کام کرتا ہو وہ بہتر ہے، اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ذمہ داری سکھلا دی، بتلا دی، واضح طور پر بتلا دیا کہ تم خیر امت ہو، تمہارا کام یہی ہے۔ اب کوئی نبی، رسول، پیغامبر نہیں آنے والا۔ پہلے جب نبی اور رسول بھیجے جاتے، وہ اپنا دعوت کا کام کرتے، اور پھر وہ نبی رخصت فرما جاتے، اللہ رب العالمین انہیں موت دے دیتا، پھر قوم کے اندر، امت کے اندر خلفشار ہوتا، برائیاں جنم لیتی، جرائم آتے، طرح طرح کے غلط کام لوگ کرتے۔ اللہ رب العالمین پھر کسی نبی کو، کسی رسول کو بھیجتا، یا تو نئی شریعت دے کر رسول کو بھیجتا، یا پھر اسی شریعت کی تجدید کے لیے کسی نبی کو بھیجتا۔ بچے ہلہ گلا نہ کرے، خاموش بیٹھے رہیں۔ کسی نبی کو اور رسول کو بھیج کر لوگوں کی اصلاح فرماتا، لوگوں کے اندر جو برائیاں ہوتی ان کا خاتمہ کرتا۔ لیکن اس امت میں ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو آئندہ کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، لہذا اس امت میں اگر کوئی خلفشار ہو، کوئی برائی ہو، کوئی جرم ہو، تو پھر اسے روکنے والا، اسے ختم کرنے والا کوئی اور نہیں، اس امت کا فرد ہوگا، اس امت کے افراد ہوں گے، اس امت کے اشخاص ہوں گے۔ آج اس امت کے اشخاص اور افراد ہم اور آپ ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس امت کی برائیوں کو ختم کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، رشد و ہدایت کا راستہ دکھلانا، ظلمت و گمراہی سے نجات کا طریقہ بتلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص تم میں کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہم کس کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ ایسا فریضہ ہے جو امت کے ہر فرد پر اس کے اعتبار سے لاگو ہوتا ہے۔ اگر امر بالمعروف والنہی عن المنکر معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا جائے اس پر کام، تو یقیناً برائیاں جنم نہیں لیں گی، یا برائیاں اگر جنم لے چکی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ نیکی کا راستہ مسدود نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا، اگر بند ہو گیا ہو وہ بھی کھل جائے گا۔ اگر امر بالمعروف، نیکی کا کام، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ لوگ شروع کر دیں، تو ہمارے یہاں سے جتنی
برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، لڑائی ہے، فتنہ فساد ہے، جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، غصب ہے، غضب ہے، قہر ہے، یہ تمام چیزیں دھیرے دھیرے، یک بارگی نہیں، دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ چھوڑ دیا تو یقین مانیے ایسا فتنہ ہوگا، ایسا فساد ہوگا کہ اس فتنے کی زد میں ہم بھی آئیں گے، اور وہ تمام لوگ آئیں گے جو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کل اس کے یہاں آگ لگی ہے، آج کل ہمارے یہاں آگ لگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جب اسلام کو تھوڑا غلبہ حاصل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک استطاعت ہو سکتی تھی اپنے صحابہ کرام کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ دعوت کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو اپنے گھر کی برائی، پڑوسی کی برائی، رشتہ داروں کی برائی، معاشرے کی، سوسائٹی کی برائی، جماعت و جمعیت کی برائی، کسی خاص فرد کی برائی یا کسی مشن کی برائی، اس میں تمام قسم کی برائی آ سکتی ہے، اور ہر ایک کے پنپنے اور فلاح و بہبود کے راستے میں بہت ہو سکتے ہیں۔ کسی فرد کے اندر کوئی کمی پائی جا رہی، اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ بھی دوسرا ہو سکتا ہے۔ کسی اجتماع کے اندر، کسی مشن کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کے مشن کے ذمہ دار تک بات پہنچا کر اس برائی کو ختم کی جا سکتی، کمی کو دور کی جا سکتی۔ لہذا فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کی کوشش کرے تو یقیناً یہ تمام چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ اب اگلی بات میں بتا کر کے آخر میں ایک نقطے کی بات بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برائی کو روکنے، کسی غلط کام کے روکنے کے مراتب کیا کیا ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ کوئی غلط کام ہم دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے، اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، غلط کام دیکھے، اسے چاہیے کہ اسے روکے، فلیغیرہ، اسے بدل دے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے بدل دے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے زبان سے اس چیز کو منع کر دے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جان لے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ آخری درجہ ہے، ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی امت ہو، ہر ایک امت میں نبی آئے، رسول آئے، ان نبیوں نے اپنے صحابہ کو اچھی اچھی باتیں سکھلائی اور بری باتوں سے دور رہنے کو کہا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے وہی کام کیا جو ان کے نبیوں نے، رسولوں نے سکھلایا تھا۔ پھر اس کے بعد ناخلف لوگ آ گئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایسا کام شروع کر دیا جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جن سے روکا گیا تھا وہ کام کرنے لگے۔ جس کام کا حکم دیا گیا تھا وہ نہیں کرتے تھے، اور جس سے روکا گیا وہی کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن جاہد بیدہ فہو مومن، تو ایسے شخص کو یا ایسی برائی کو جو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی طاقت سے روکے، وہ مومن۔ ومن جاہد بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے ایسی برائیوں کو روکے وہ مومن ہے۔
وَمَنْ جَاهَدَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو اپنے دل میں برا جان لے، برے اپنے دل سے جہاد کرے، روکے، وہ بھی مومن ہے۔ چنانچہ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپس بتلائے ہیں، مراتب بتلائے ہیں کہ اگر کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اسے کیسے روکنا۔ سب سے پہلے ہاتھ سے، اس کے بعد زبان سے، اس کے بعد دل میں برا جان۔ یہ مراتب جو ہیں، ان تمام مراتب کی دلیل موجود ہے۔ چنانچہ چند دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برائی دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ کیا مطلب ہاتھ سے روکے؟ مطلب یہ کہ اگر طاقت ہے، قوت ہے، اور آپ جان رہے ہیں کہ یہ ہماری طاقت کے اندر ہے، ہماری طاقت کے اندر ہے، میں اسے روک سکتا ہوں، تو پھر آپ کو اپنی طاقت استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت کی پوجا کرتی تھی، سمجھایا بجھایا، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانا۔ کیا کہا؟ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم لوگ چلے جاؤ گے تب میں تمہارے بتوں کو دیکھ لوں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے اس نبی نے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی طاقت میں ہے اور استطاعت ہے اور اتنا جذبہ ہے، اتنی غیرت ہے اسلام کے تئیں اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور الوہیت کے تئیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھیں گے تو سامری شخص کو ایک معبود بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں تم یہ جو معبود بنائے ہوئے ہو اس کے ارد گرد تم اکٹھا رہتے ہو، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، میں اسے جلا دوں گا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ سمندر میں بہا دوں گا، بکھیر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت جو کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان تمام بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ چھڑی لے کر وہ گراتے تھے ایک ایک بت کو اور کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اب حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے والی چیز ہے۔ کیوں واقعے سے معلوم ہوا کہ جہاں پر طاقت کا استعمال کرنا ہے، قوت استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہاں پر طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے گھر میں ہیں اور ہمارے بچے، اگر 5 ہمارے بچے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا سب کے سب بگڑے ہوئے برائی کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ہاتھ سے روکیں، ان کو روکیں، ہاتھ پکڑ کر روکیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لائیں، اگر وہ کسی برائی میں ملوث ہیں اس برائی سے روکیں۔ اگر وہ بھی کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، غلط کام کے بارے میں انہیں بتائیں، سمجھائیں، اور نہ سمجھیں تو ان پر طاقت کا استعمال کریں۔ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہرحال ایک مثال یاد رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیے اسی طرح سے کوئی ذمہ دار ہے، کوئی جمعیت ہے، جماعت ہے، اگر اس کو اتھارٹی ہے تو اپنی اتھارٹی کا استعمال کریں، اپنی اتھارٹی کا استعمال کریں۔ آپ کی کمپنی ہے اور کمپنی کے لوگ غیر شرعی کام میں ملوث ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کاموں کو ہاتھ کے ذریعے سے، پاور کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے روکیں۔ یہی مثال آپ سب چیز بے فکر کر دیجیے۔ اگر ذمہ داری ہے اور ذمہ دار کو طاقت ہے، ذمہ دار کی قوت ہے، وہ پاور میں ہے تو پاور کا استعمال کریں، اس چیز کو روکیں، لیکن ہاں اس بات کا خیال رہے کہ فتنہ فساد نہ ہو، خلفشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ لیکن لوگ اختلاف سے یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ ہر چیز مصلحت کے تحت چلتی رہی، نہیں، اگر غیر شرعی ایسا کام ہے جس کے تحت نصوص وارد ہیں، صریح خلاف ہے، تو پھر آپ کو طاقت کا استعمال کرنا ہی، خواہ فساد کا ویسا خدشہ ہو جیسے کفر بواہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کفر بواہ ہے تو آپ کو روکنا ہی، مثلا نماز پڑھنا ہے، ہم اپنے بچوں کو کہیں، اپنے بھائیوں کو کہیں نماز پڑھنے کے لیے لائیں تو کیا ہوگا؟ کیسا فتنہ ہوگا اس کا؟ اگر یہاں پر بچے ہمارے کھیل رہے ہوں مسجد کے باہر، ہم ان کو لائیں پکڑ کر تو اس میں کیا فساد ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ایک دن کھانا نہیں کھائے گا، 2 دن کھانا نہیں ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بات مانے گا، اگر نہ مانے تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔
صرف نماز کی میں نے مثال دی، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی۔ اب آئیے دوسرے سٹیپ پہ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر آپ کو اس کی استطاعت نہ ہو، آپ کو طاقت نہ ہو، آپ پاور پہ نہیں ہے، تو کم از کم آپ کو زبان سے بول کر اس برائی کو روکنا ہے، اس برائی کے بارے میں بتلانا ہے، اس برائی کو بتلانا ہے۔ مثلا کوئی شخص جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ کو اسی وقت ٹوکنا ہے، آپ کو اسی وقت اپنی زبان سے ٹوکنا ہے، یہ کام غلط ہے، جھوٹ شریعت میں حرام ہے، سچ کا ساتھ دو۔ آپ ایک جملے میں بھی کہہ سکتے ہیں اگر زیادہ خدشہ ہو کسی بات کا، لیکن آپ ایک جملے میں کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ بتلا دوں کہ زبان سے بولنا یا ہاتھ سے روکنا یا دل میں برا جاننا، یہ تمام اسٹیپس جس کو جو حق ہے، جو جس کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے تحت یہ کام کریں، اور یہ جان لیں اگر ہم اور آپ تمام لوگ مل کر یہ کام کریں تو جو خاص طور پہ اس کام کو انجام دیتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 1000 لوگ اگر ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک سماج میں رہتے ہیں، وہاں پر 10 لوگ برائی کا کام، برائی اور نیکی کا کام، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن ان کی بات لوگ زیادہ نہیں مانتے، ان کی بات نہیں مانتے۔ مثلا ہر ایک کو تو دیکھ نہیں سکتا آدمی ہر وقت۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر مغرب کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان ہوئی، یہاں پر 10 لڑکے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یا کسی چوراہے پر، کسی گلی پر چوراہے پر بات کر رہے ہیں، کسی سڑک پر بات کر رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، گپاسٹنگ کر رہے ہیں، اذان ہو رہی، نماز کے لیے آئے۔ اب ایک شخص جاتا ہے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، روزانہ ان لوگوں کو کہتا ہے چلو نماز پڑھنے چلو، دیکھو نماز ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھ رہے لوگ، ہلہ مت کرو، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، ہلہ مت کرو، باتیں مت کرو، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح کرے ایک ہی شخص روزانہ تو کیا ہوگا؟ ان نوجوانوں کے اندر، ان بچوں کے اندر یہ بات آئے گی، یہاں سے ہزاروں لوگ پار ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ پار ہوتے ہیں، اور بھی نماز پڑھنے والے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، تمام لوگ ہیں، لیکن اسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تو کچھ نہیں کہتا، کوئی تو کچھ نہیں کہتا۔ ہماری اس طرح سے بیٹھنے سے یا ہماری اس طرح کی حرکت سے اسی کو کیوں تکلیف ہوتی؟ کوئی سب سوچ سکتا ہے۔ لیکن اگر اسی راستے سے 10 لوگ 15 لوگ آ رہے ہیں روزانہ، اور اگر 10-15 لوگ ان لوگوں کو ٹوکیں، ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، چلو دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے چلو، یہ دیکھو مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، تم ہلہ مت کرو۔ اگر 15 لوگ 20 لوگ اگر اسی بات کو بولے تو یقیناً یہ کام وہ چھوڑ دیں گے، یقیناً یہ کام چھوڑ دیں گے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو 10 لوگوں میں سے 5 ضرور کم ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ہوتی ہے اگر سارے لوگ مل کر کسی کام کو انجام دیں، اگر وہ صحیح کام ہو تو یقیناً اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے لوگ جو یہ بزرگ، میں نے کہا بزرگ ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری ان کے اندر ہے، وہ کام کر رہے تھے لیکن نہیں کر پا رہے تھے، بتا تو رہے تھے لیکن وہ سکسس نہیں ہو رہے تھے، کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ 10 لوگوں نے، 12 لوگوں نے ساتھ دیا تو کیا ہوا؟ نوجوان راستے پہ آ گئے۔ اسی طرح سے اور ایک بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہم اپنی زبان سے روکیں اس برائی کو۔ لیکن آج ہم دیکھیں اگر کسی کے اندر بے پردگی ہے، کسی کے اندر تعلیم کی کمی ہے، کسی کے اندر اور کوئی برائی ہے، ہم انہیں ڈائریکٹ نہیں کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انڈائریکٹ۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ بھی نہیں کرتے، انڈائریکٹ بھی کام نہیں کرتے، بلکہ 10 لوگوں کو، 15 لوگوں کو جمع کر کے بتلاتے ہیں فلاں کے اندر کتنی مروت ہے، فلاں کے اندر کتنی بے مروتی ہے، فلاں کے اندر کتنی بے پردگی ہے، فلاں کی بیٹیاں کیسے بے پردہ گھومتی ہیں، فلاں کے گھر والے کیسے مارکیٹ میں گھومتے ہیں، فلاں کے گھر کیسے کیسے برائیاں انجام دی جاتی ہیں۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں سے جو مزہ لیتے ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اور لوگوں کو بتا کر ان لوگوں کے خلاف بھڑکائیں گے یا ان لوگوں کے خلاف ذہن بنائیں گے۔ بتائیے ہمارا فائدہ ہوا، آپ کا فائدہ، یا اس شخص کا فائدہ ہوا؟ کسی کا فائدہ ہوا ہے، سوائے نقصان کی یہ غیبت ہو گئی، اور غیبت بڑا سنگین جرم ہے، ہم جانتے ہیں۔ کرنا کیا؟ فبلسانی، ہم زبان سے روکیں۔ اگر ڈائریکٹ اسے نہیں روک سکتے، انڈائریکٹ اس کے سرپرست کو بولے، گارجین کو بولے، ان کے ذمہ دار کو بولے۔ اسی طرح جمعیت میں اگر کوئی غلطی ہے، جماعت میں کوئی غلطی ہے، کسی مشن کے اندر کوئی کمی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 لوگوں کے سامنے، 20 لوگوں کے سامنے اس جمعیت کی زبردستی کمی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کے اندر یہ پھیلا دیتے ہیں بات۔ صرف یہاں کی نہیں، ہر جگہ کی یہی بات ہے،
لیکن ہمیں یہاں کے بارے میں سوچنا ہے. ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم یہاں کے بارے میں سوچیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں. اگر کرتے ہیں تو ہم کہاں تک صحیح کرتے ہیں یہ بتائیں. اگر آپ کو کسی کے اندر کوئی کمی دکھ رہی ہے تو ڈائریکٹ اس سے کہیں. اگر کسی فرد کے اندر کسی شخص کے اندر کمی ہے تو ڈائریکٹ اس سے کہیں تو یہ شخص یا تو رک جائے گا. اگر نہیں رکے گا اس پر کاربند رہے گا تب بھی آپ کو اللہ رب العالمین اس کا اجر دے گا. لیکن آپ نے اس سے ڈائریکٹ نہیں کہہ کر کسی اور سے کہا تو آپ نے غیبت کر دی اور غیبت کر کے آپ نے جرم کا ارتکاب کیا. اسی طرح کسی جمعیت کی آپ نے اگر برائی کسی دوسری جگہ پر کی جس سے کوئی فائدہ نہیں تو یقیناً آپ گناہگار ہوں گے. لیکن اگر جمعیت کے اس فرد کو کہا جو ذمہ دار ہے, جو سرپرست ہے, جو گارجین ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر اس کے اندر وہ طاقت ہوگی تو وہ دور کر دے گا, اگر نہیں ہوگا تو آپ اجر کے مستحق ہوں گے. اسی طرح کسی گھر میں بے پردگی ہے, کسی گھر کی بیٹیاں اگر بے پردہ گھوم رہی ہیں اور آپ 10 لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں تو یقیناً آپ مجرم ہوں گے, آپ غیبت کرنے والے ہوں گے اور غیبت کی سزا آپ کو ملے گی. لیکن آپ نے اگر اس کے سرپرست کے کان میں کہا, اگر اس کے ذمہ دار سے کہا تو یقیناً اگر وہ اپنے آپ کو نہیں روکے گا, اپنی بیٹیوں کو نہیں روکے گا, تب بھی آپ اجر کے مستحق ہوں گے, ثواب کے مستحق ہوں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اپنے معاشرے کو, سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے, سیدھی راہ پر لانے کے لیے اور برائیوں کو کم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے بہت ہی اچھی باتیں ہیں. لہذا یہ اسٹیپ جو ہم استعمال کرتے ہیں یا جو ہم اپنا طریقہ استعمال کرتے ہیں اس طریقے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے, چینجنگ کی ضرورت ہے. ہم اس سے نہ کہہ کر دوسرے سے کہتے ہیں, ڈائریکٹ اس سے کہیں اور اس کے ذمہ دار سے کہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تیسرا اسٹیپ, اس کے بارے میں بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن دلیل کو چھوڑتے ہوئے میں نظر انداز کرتے ہوئے اگلے اسٹیپ میں جاتا ہوں. اگلا اسٹیپ ہے فبقلبی فإن لم يستطع فبقلبی, برا جان لے دل میں. برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ برا جان لے تو صرف وہ کرتا رہے, اس سے مطلب نہیں لوگوں کو ہم بتائیں دیکھو ہم تو نہیں بتا سکتے اس کو ورنہ لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, اس لیے تم کو بتا رہے ہیں. دیکھو ایسے ایسے لوگ کرتے ہیں, یہ چیز بھی غیبت میں آئے گی. میرے بھائیو, اگر آپ درست کر سکتے ہیں تو درست کیجئے, ورنہ اپنے دل میں برا جان لے کہ یہ برا ہے, ہمیں ملوث نہیں ہونا ہے, ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ اچھی چیز ہے, یہ ہم کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکتے ابھی. ہم دل میں اچھا جان لے کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. بات سمجھا رہے. یہ اسٹیپس جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو یقیناً ایک ہی حدیث سوسائٹی کو یا معاشرے کو, سماج کو سدھارنے کے لیے کافی ہوگی. باتیں تو بہت ہیں اس سلسلے میں, ہم نے کوئی نئی بات نہیں سنی ہے, آج بھی جو سنی وہی سنائی باتیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی بات کے ذریعے سے ہمارے معاشرے اور ہمارے کسی فرد کی اگر اصلاح فرما دے تو یقیناً سب کے لیے یہ ایک اچھی بات ہوگی, خیر کی بات ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے اللہ ہم تمام لوگوں کو خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے جو بھی برائیاں ہیں انہیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ صحیح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کو غیبت, چغلی اور دیگر برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ, دین اسلام پر, عقیدہ توحید پر کاربند رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ